ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم آیت 111 تک کر چکے ہیں سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایک مثال، قریتن، ایک بستی کی، کانت آمنتن، جو مطمئن تھی، امن اور اطمینان سے تھی، مطمئنتن، مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا، اس کا رزق آیا کرتا تھا، رغدن من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں میسر تھا، فکفرت بانعم اللہ، ان کے باشندوں نے، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا، لباس الجوع، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک چکھائی، والخوف، اور خوف کا لباس پہنایا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً آئے ان کے پاس، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ قوم ظالم تھے۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے، پوری دنیا سے آیا کرتا تھا اور وافر مقدار میں ہوتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی، پھر خوف کا لباس پہنایا، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول بھی انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی بھی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اس سے مثال سے مراد اہل مکہ ہیں۔ مکہ میں امن، چین اور قرار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں، اور مکہ کے گرد و پیش کے جو لوگ تھے وہ اچک لیے جاتے تھے، انہیں لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن جب وہ مکہ میں داخل ہو جاتا تھا تو اسے امن اور چین نصیب ہو جاتا تھا، اور وہ پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں داخل ہو گیا، امن والے شہر میں، امن والے گھر میں۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کو اس طرح سے سورہ قصص میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کے اکٹھے کیے پہنچائے جاتے ہیں؟ اسی طرح یہاں فرمایا، یاتیہا رزقہا رغدن، اللہ تعالیٰ رزق با فراغت، اللہ کا رزق خود چلا آتا تھا جہاں یہ ہوتے تھے، بہت آسانی سے۔ اہل مکہ نے عزیزان گرامی کھیتی باڑی کبھی کی ہی نہیں، کبھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، زمین کی چھاتی چیرنا اور اس میں اناج اگانا۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا سے پھل بھی اور اناج بھی خود فراہم کرتا رہا۔ پھر اس بستی کے لوگوں نے ناشکری کی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی بھی ناشکری کی۔ سب سے بڑی نعمت ابھی بعد میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس قوم نے تمام نعمتوں کی، امن کی بھی، اناج کی بھی، پھلوں کی بھی، سب نعمتوں کی ناشکری کی، اور عظیم ترین نعمت کہ ان کے اپنے بیچ سے اللہ نے ایک بشر کو چنا، ایک بندے کو خود چنا اور رسول بنایا، ایک چنیدہ بندہ، ایک اپنا مقرب ترین رسول بنا دیا، محبوب ترین رسول بنایا، بجائے یہ کہ یہ قوم فخر کیے پھولے نہ سماتی، انہوں نے اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، اور وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب نعمتوں کی ناشکری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہیں اللہ کے عذاب نے آ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔
نعمتوں کی ناشکری اور پیغمبروں کی نافرمانی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قحط سالی، بھوک، ان دونوں کا عذاب انہیں ملتا ہے، اور یہی ملا انہیں۔ اور خوف بھی، خوف یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہ بھی خوف تھا کہ یہ کہیں اس شان و شوکت سے جو یہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، یہ کعبہ کے متولی تھے، یہ بہت معزز تھے، اب یہ ایک خوف بھی ہے کہ ہاشمی قبیلے سے بھی ان کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کرتے تھے، اور آخر میں تو یہ جب قتل کے درپے ہو گئے تو پھر یہ ہاشمی قبیلے سے یہ دشمنی لینے بھی تیار ہو گئے کہ قریش کے تمام قبیلے مل کر کہیں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالًا طیبہ، طیب اور حلال، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی تھی جو اہل مکہ تھے۔ آپ نے یہ بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح قحط میں مبتلا کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا قبول فرمائی، اور اس قدر شدید قحط آیا کہ اس نے ہر چیز کو ختم کر دیا، باہر سے سامان آنا بھی بند ہو گیا، اور یہ لوگ بھوکوں مرنے لگے، اور ایک زمانہ ایسا آیا ان پر کہ یہ اونٹ کے بالوں کو خون میں ڈبو ڈبو کر کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کی قوم ختم ہو جائے گی، وہاں پر کوئی بھی آپ کی قوم کا بندہ زندہ نہیں بچے گا اگر آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ آپ دعا کر دیجئے تاکہ مکہ کے لوگ دوبارہ سے جی اٹھیں، مکہ کی زمین جی اٹھے، مکہ کے پاس، اہل مکہ کے پاس پھل اور اناج آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی، اور جانور جی اٹھے، اور لوگ تجارتی قافلے آنے لگے۔ خوف آ گیا، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، پھر مشکل ہو گئی، قحط سالی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کھاؤ پیو جو حلال ہے۔ انما حرم علیکم، صرف اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور جو کچھ جس پر نام لیا گیا ہے، لغیر اللہ بھی، اللہ کے سوا کسی اور چیز کا، فمن استر، اور جو لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغن، سرکشی کی نیت نہ ہو، ولا عادن، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کو، رحم فرمائے گا اس پر، کہ اگر اتنا مجبور ہو گیا ہے، اتنا لاچار ہو گیا ہے کہ وہ بھوکوں مرنے لگا ہے، اور اب اس نے حرام کھا لیا کہ اپنے آپ کو بچا لے، نہ تو اس کی نیت حرام کھانے کی تھی، نہ اس کی نیت کوئی اللہ کی حد سے بنائی ہوئی حرام کردہ حدوں کو چھونے کی تھی، نہ اس کی اللہ کی نافرمانی کی نیت تھی، بس اللہ کی جان جو اس امانت تھی اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی، اسے جان کو بچانے کے لیے اس نے تھوڑا سا حرام کھا کے خود کو بچا لیا۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، یا خنزیر کے گوشت کو، یا کسی ایسے گوشت کو یا ایسی چیز کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نیاز یا قربانی کے نام سے دی گئی ہو، کھائے گا تو وہ سب حرام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اپنی جو زبان کو، اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے، الکذب، جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بولو، ان الذین، بے شک جو لوگ، یفترون، جو گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون،
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہہ دو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، دنیا کی تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور لیکن ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار ہے۔ حلال و حرام کے معاملے میں مسلمانوں سے پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر مجبور اور لاچار کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی یہ مت کہو، خود سے مت کہہ دو کہ یہ حلال ہے، خود سے مت کہہ دو کہ یہ حرام ہے، جیسے بنی اسرائیل نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر دیا، اور پھر جب اگلی نسل آئی، آئندہ جو بھی نسل آئے گی، آئندہ جنریشنز نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اس کو اتنی پابندی سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا۔ پہلے چند لوگ اس کو اچھا اور چند لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ جب بھی نئے کوئی تبدیلی آتی ہے، کچھ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس پر شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ لیکن جب وہ رائج ہو جاتی ہے تو آئندہ کچھ نسلوں میں جا کر یہ بات آپس میں مل جاتی ہے کہ پتہ نہیں واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، جیسے کہ یہود نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا اور نصارہ نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا، کہ انہوں نے خود اس میں تحریف کر دی اور پھر اس کو یہ کہنے لگے کہ یہ ہم پر حرام ہے۔ تو جو آئندہ نسلیں آئیں انہوں نے یہ سوچا کہ ان پر حرام تو ظاہر ہے اللہ ہی نے کیا ہوگا، تو پھر وہ یہ کہنے لگ گئیں کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے ان پر حرام کی تھیں، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر بھی وہی کچھ حرام کیا جو ہم نے آپ پر حرام کیا تھا، ہم آپ کو خود بتا چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی بھی حرام کر دی تھی۔ وہ ایک سزا تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو یہ ایک مقررہ مدت تک سزا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جانور ہے، اگر کوئی طریقہ کار ہے، تو وہ وہی کا وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا تو وہ شروع ہی سے حرام ہے۔ ثم ان ربک، بے شک پھر آپ کا رب، للذین عملوا، جو برا کرتے ہیں، السوء بجہالت، کوئی بھی برا عمل نادانی سے، جہالت سے، ثم تابوا، اور پھر وہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتن، وہ ایک امت تھا، قانتاً للہ، اللہ کا فرما بردار، حنیفاً، خالص، مخلص، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، شاکراً لانعمہ، اور وہ شکر کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا، وہداہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنتاً، بہترین، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ثم، پھر، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ان اتبع، کہ آپ اتباع کیجئے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی، حنیفہ، مخلص کی، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کی تعریف اللہ تعالیٰ عزیزان گرامی جب بھی کرتے ہیں، پڑھ کر بھی مزہ آ جاتا ہے، اور دل میں سے ایک دعا نکلتی ہے، ایک جیسے التجا سی، کہ الہی ہمیں بھی اتنا مخلص بنا دے۔ اتنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تصور بھی کر سکیں کہ ہم ان میں سے کسی آزمائش کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم اس مقام تک پہنچنے کا تو
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے قدموں کی خاک تک پہنچنے کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں اس قدر پیار سے، اس قدر محبت سے کہ بس جی چاہنے لگتا ہے کہ اس اخلاص کی دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر دے۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو اپنے اندر پوری ایک امت تھے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے عزیزان کرام، حضرت ابراہیم کانا امتن، پوری ایک امت تھے اپنے اندر، قانتاً للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً، بہت مخلص تھے، ایسے یکسو تھے کہ اللہ اور ان کے بیچ کوئی نہیں تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، ہر نعمت کا انہوں نے ایسا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں صراط مستقیم کے لیے ہدایت دی، اللہ نے انہیں خود راہ سجھائی، اللہ نے ان کی خود ٹریننگ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین مقام دیا ہے۔ پھر ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے، آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے طریقہ کار کی اتباع کیجئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، بنائی گئی ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی ہفتے کے دن کی تعظیم جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے بیچ، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ہر اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہودی سبت کے دن کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبت کا دن عطا کیا۔ 6 دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی، اور 7واں دن سبت کا دن خالی ہے، اس دن کچھ نہیں ہوا، اس دن اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا۔ اب یہود کو جب یہ بات بتائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی فضیلت کا اعلان بھی فرما دیا۔ جب جمعے کے دن کی فضیلت کا اعلان ہوا تو ان لوگوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا اور کہا نہیں، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، یہ خالی دن ہے، یہ ہمارا دن ہے، ہم اس دن عبادت کریں گے، اور 6 دن پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جو 7واں دن ہے یہ ہمارا ہے، ہم اس دن عبادت کریں گے، ہم اپنے لیے خود سبت کو چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے کے دن عبادت فرض قرار دے دی۔ اب یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ اب جب نصارہ آئے تو انہوں نے اس ہفتے کو اتوار میں بدل دیا، اب وہ ہفتہ جو ہے ہفتہ نہ رہا، اب اس میں اختلاف شروع ہو گیا، اب انہوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لیے ہفتے کو اتوار میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، وہ بھی توریت پڑھتے تھے اور توریت ہی کی تبلیغ کرتے تھے، اور اس کے مطابق ہفتے کا دن قابل تعظیم تھا اور عبادت کے لیے خالص تھا۔ اب انہوں نے خود کو اس میں سے الگ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انجیل بھی نازل ہو گئی، اور انہوں نے خود کو بالکل ہی الگ بنانے کی اور ان سے الگ کرنے کے لیے اپنے لیے ہفتے کی بجائے اتوار کے دن کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ وہ آخرت میں کریں گے، جو معاملے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ ادعو الی سبیل ربک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی راہ کی، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ، واعظ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، الحسنۃ، بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، وجادلہم، اور ان کے ساتھ جھگڑا بھی کیجئے، لڑائی بھی کیجئے، باللتی ہی احسن، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، اگر بحث بھی کرنا پڑے، اگر آرگیومنٹ ہو بھی جائے، آرگیو کرنا بھی پڑے تو اس کا بھی بڑا حسین انداز ہونا چاہیے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ،
ہر اس انسان کو جو اپنی راہ سے بھٹک گیا، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت دینے والوں کو اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ دعوت دیجئے، تبلیغ کی دعوت دیجئے، دین کی دعوت دیجئے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنے رب کی راہ پہ، اپنے رب کے راستے پہ اس کے بندوں کو چلا دیجئے۔ اس کے لیے بلانا ہوتا ہے، اس کے لیے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے نصیحت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے انہیں پہلے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک بہت مشکل کام ہے، کسی کو راہ پر لگانا، سیدھی راہ پر لگانا، اور کسی کو یہ سمجھانا کہ وہ اب تک جس راہ پر چل رہا تھا وہ صراط مستقیم نہیں تھا، وہ راستہ نہیں تھا جو رب کا عطا کردہ اور رب کا بتایا ہوا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈگریاں علم نہیں ہوتی، تعلیم اور تربیت مل کر علم کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نالج عطا فرمائی ہے، اگر وہ حکمت کے بغیر ہو، وزڈم کے بغیر ہو، تو پھر وہ ایک نصیحت آپ کرتے ہیں، لٹھمار نصیحت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ غصے سے چلتے چلتے کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے، یہ مت کرو، کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، آپ یہ کہیں اور گزر جائیں۔ ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی عادتیں ہیں، ساری عادتیں آپ کی بہت اچھی ہیں، اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو بہت ہی اچھا انسان ہوں، اس کو تو میں بہت اچھا لگتا ہوں، اس نے میری ساری عادتیں نوٹ کی ہیں، اس کو صرف یہ ایک بات بری لگ رہی ہے۔ یا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ جو ہے علم کے ساتھ اگر حکمت بھی ہے تو وہ بالکل نبوت کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اور نصیحت بھی کریں، ڈرانا بھی ہے، اللہ کا حکم دینا ہے، تو یہ تو بتانا ہے نا کہ آپ غلط ہیں، تو اب سیدھا راستہ ہے، آپ وہ اختیار کریں، تو اب وہ واز ہو گیا، نصیحت ہو گئی، مگر اچھے طریقے سے۔ اب اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے، یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی ہے، یا وہ آپ اپنے پرانے آباء و اجداد کو لے کر، ان کی رسومات اور رواجوں کو لے کر آپ کو کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے آپ کا ایگو، آپ کا دل ہرٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو اب حکمت کام آئے گی، یہاں پہ دانائی چاہیے، وزڈم چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہیں کہیں آرگیو بھی کرنا پڑے گا، بحث و مباحثہ بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، کہیں کہیں غیرت بھی استعمال میں لانی پڑے گی، غصہ بھی ہوگا۔ تو جلال کہاں چلتا ہے، جلال کہاں نہیں چلتا، غصہ کب چلتا ہے اور مان کب چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب آپ اسلام کی طرف آئے ہی نہیں، صفا چٹ بالکل کافر ہے، اس کافر کو راہ پہ لانا ہے تو جنت جہنم بعد میں آئے گی، حوریں غلمان بعد میں آئیں گے، پہلے توحید آئے گی، شرک سے بچنا آئے گا، اللہ کی راہ بتانی آئے گی، اس کے بعد اب وہ تھوڑا سا مائل ہو ہی گیا ہے، اب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب داخل ہونے کے بعد وہ ساری برائیاں کر رہا ہے، پہلے تو اسے داخل کرنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو اب اسے بدلنا کیسے ہے۔ اب یہ سارا کچھ حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بحث و مباحثے کی بھی، جھگڑے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر اس بندے کو، ایک جو گمراہ ہے وہ آپ کو سوال کے اوپر سوال، لاجک کے اوپر لاجک، اور الجھائے گا اور نہیں بدلے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ ایک ہدایت والا بندہ ہے مگر وہ، اس کو مزید ہدایت چاہیے، اس کے اندر کنفیوژنز ہیں،
اس کو نکالنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ حکمت چاہیے، نہ فتوے چاہیے سیدھے جہنم میں جاؤ گے، کافر ہو گئے، تم گستاخ ہو، تمہاری تو واپسی کی راہ بھی نہیں ہے، تمہیں تو توبہ کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے، تم تو واجب القتل ہو۔ اور اب جو انسان سوچے گا کہ مجھ پر ایک ساتھ اتنے سارے فتوے جاری ہو گئے اور میں تو ہوں ہی جہنمی، تو پھر وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر اگر تم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ پھر اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو پھر تم اتنا ہی بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتری ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ بھی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان کفار پر غم نہ کھائیں، وَلَا تَكُونْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہی آپ کے دل تنگ ہوں، آپ تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر اور سازشیں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی، والذین هم محسنون اور وہ احسان کرتے ہیں۔ اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنا آپ کو ستایا گیا ہے، جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لینے کا آپ کو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلم سہنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، ظالم کو ہاتھ پکڑ کے روکنا ہے، مظلوم بن کے رہنا اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے، تکلیف دے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا ہی بدلہ لیں جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ اگر آپ اس سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ زیادتی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صبر کر لیں اور مظلوم بن جائیں، اگر آپ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے ایک جنت ہے، اور جنت میں صابرین بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے، آپ کو صبر کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے عطا ہوئی ہے، اور آپ ان کافروں پر غم نہ کھائیں کہ یہ کیوں کفر کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں اپنے آپ پر تنگی میں مبتلا نہ ہوں، اپنے آپ کو دکھی نہ کریں، ان کا غم نہ کھائے آپ کو۔ ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں، ان کا مکر اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے اللہ کا خوف، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ سے محبت اختیار کی اور وہ احسان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمارا 14واں سپارہ آج ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری ٹیم کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی راہ پہ قبول فرما لیں۔ ہماری چھوٹی سی جیسی بھی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ تو جب قبول کرنے پر آتا ہے تو بس پھر تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پار لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔